غصہ جب کسی کو آتا ہے اور پھر غصے میں آ کے ایسے قدم اٹھائے جاتے کہ یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ رہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے ایک غلطی، چار گھر برباد۔ آج کی جو سٹوری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ بڑی ہی تکلیف دہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، انسان کبھی انتقام کی آگ میں اس قدر آگے گزر جاتا ہے کہ وہ سوچتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیا ہوگا اس کا انجام۔ جی ہاں، ایک فیملی بڑی ہی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک میاں بیوی، بیوی مسلمان، میاں ہندو، اور بڑی اچھی زندگی گزار لیتے۔ کہانی کچھ یوں ہے، دونوں کی ملاقات ایسے ہوئی کہ ان دونوں کے جو والدین تھے ان کا آپس میں اکٹھا کاروبار تھا، ایک ہندو فیملی، ایک مسلمان فیملی، اور پھر ان دونوں میں محبت کی ایک ایسی کہانی شروع ہوئی اور دونوں کے جو والدین تھے وہ پریشان بھی ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ بچوں کو کیونکہ زندگی خود گزارنی ہے تو ان کی جو بھی خواہش ہے اس کا احترام کیا جائے، اور پھر دونوں نے کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ کسی اور شہر چلے جائیں اور وہاں جا کے شادی کر لیں۔ اسی طرح یہ دونوں وہاں سے نکلے اور خوشی سے شادی کر لی۔ وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ اگر اس علاقے میں لوگوں کو پتہ چلے گا تو ہمارے معاشرے میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات سے بچنے کے لیے یہی طے پایا کہ یہ کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہاں پہ جا کے ایک بزنس بنایا گیا، کاروبار، اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ کام پہ بھی رکھا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان صاحب نے دیکھا کہ یہ کاروبار چل نہیں رہا، بہتر ہے کوئی اور کاروبار تبدیل کیا جائے، اور اسی سوچ میں انہوں نے اپنے والدین سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی ہم بڑی رقم آپ کو دے دیں گے، آپ کوئی اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ کاروبار بند کرنے کا سوچا گیا تو وہاں پہ جو لڑکے تین کام کر رہے تھے ان سے جناب پرابلم یہ ہوئی کہ جب انہیں بتایا گیا کہ چند دن بعد ہم یہ بزنس بند کر رہے ہیں اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لڑکے کہنے لگے کہ جو نیا بزنس آپ نے شروع کیا ہمیں وہاں لے جائیں، لیکن یہ صاحب کہنے لگے کہ وہاں پہ تو ہمارے پاس کیونکہ بزنس اور ٹائپ کا ہے تو اور طرح کے لوگ چاہیے، وہ ہم نے کہیں سے لے لیے ہیں، کیونکہ بزنس میں تجربہ بھی ہونا چاہیے، آپ کا تجربہ اس کاروبار میں اس کاروبار میں نہیں۔ خیر، اس میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے بتاتے کہ آپ یہ کاروبار بند کرنے والے۔ اسی پہ تھوڑی بہت ناراضگی بھی ہوئی۔ خیر، وقت کیا، بات کہی، اور پھر ایک دن یہ صاحب اپنے گھر سے نکلے، 2 سال کے بعد، 2 سال کا عرصہ گزر گیا اس بات کو، تو پیچھے سے نوکرانی آئی، نوکرانی آ کے اپنے گھر میں کام پہ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر بیل ہوئی تو 2 لڑکے آئے، انہوں نے ان صاحب کی بیوی کو قتل کر دیا، نوکرانی کو زخمی کیا اور بچے کو لے کے چلے گئے، 2 ڈھائی 3 سال کا بچہ بھی تھا، اور پھر وہ جناب رفو چکر ہو گئے۔ پولیس نے چھان بین شروع کی، پوچھ گچھ کی محلے سے کہ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا، 2 لوگ آئے تھے، اور پھر پتہ چلا جب ان کی تصویر وہاں پہ دکھائی گئی، فرضی تصویر بنا کے، انہوں نے کہا جی 2 لوگ نہیں آئے تھے، 3 لوگ تھے، تیسرا جو تھا وہ باہر بیٹھا
بائک پہ انتظار کر رہا تھا، اور جو اندر 2 لوگ گئے انہوں نے یہ قتل کیا۔ خامند کو بھی اطلاع کی گئی، نوکرانی نے فون کیا کہ آپ گھر پہ آئے۔ وہ گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی، بیٹا غائب تھا۔ اور پھر پولیس نے جب اس تحقیق کو بڑھایا آگے، اور پتہ چلا کہ یہ جناب وہی 3 لوگ تھے جن کو نوکری سے اس وقت ہاتھ دھونا پڑا۔ اور جب یہ چیزیں سب سامنے آئی تو ساتھ ہی کال بھی آئی کہ آپ ہمیں 30 لاکھ روپے دے دیں اور اپنا بچہ لے لیں۔ وہ بندہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اتنی سی بات پہ انہوں نے میری بیوی کو قتل کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ ایسے کیوں ہوا۔ مگر جب پولیس نے تحقیق شروع کی تو خامد کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، مگر وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، میں اپنے بچے سے محبت کرتا تھا۔ اور پھر جب 1-2 دفعہ کال آئی کہ ہمیں اتنی رقم چاہیے تو پھر پولیس کا شک جو تھا وہ تھوڑا تبدیل ہوا، انکوائری بڑھائی گئی، خبریوں کو بھی کام پہ لگایا گیا، اور اسی طرح کوئی 15 دن گزر گئے۔ جو بات اس میں ایک اور اہم تھی کہ گھر سے زیور اور پیسہ بھی گیا تھا۔ پولیس بار بار اس بندے سے سوال کر رہی تھی، مالک سے، کہ ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ پیسہ تھا اتنا ان کے آپ کے گھر میں۔ پھر اس نے بتایا کہ جب میرا بزنس چل رہا تھا تو یہ لوگ شاید اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح پھر پولیس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر۔ آخر کار پولیس کو ایک جگہ سے پتا چلا کہ ایک ہوٹل میں 3 لوگ رکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ فوری طور پر وہاں کی پولیس کو اطلاع کی گئی، اور پھر جب وہاں پہ چھاپا لگایا گیا تو ان لوگوں نے جناب ایک نے چاقو کے ساتھ پولیس والے پہ حملہ کر دیا۔ وہ مارنا تو بچے کو چاہتا تھا، مگر پولیس والے نے آگے بڑھ کر اپنے اوپر چاقو لے لیا، اور پولیس والے کی بھی جان بچ گئی مگر شدید زخمی ہوا، اور پھر اس بچے کو پر آزاد کرایا گیا۔ اور ان میں سے کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے بھاگنے نہیں دیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب ان سے تحقیق کی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کارروائی کیوں ڈالی۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے بتایا، ایک نے بتایا کہ مجھے اس چیز کا بڑا غصہ تھا کہ ان صاحب نے جب بزنس بند کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا، اسی بات کا میں نے ان سے بدلہ لیا۔ اب یہ سوچنے والی بات تھی کہ اگر انہوں نے بزنس بند کر دیا تو آپ کہیں اور ملازمت تلاش کر لیں، کسی اور جگہ جا کے نوکری کی تلاش کر لیں۔ یہی غصہ لے کے 2 سال تک یہ بندہ سوچتا رہا کہ اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے۔ اور پھر اس کا کہنا تھا کہ میں نے ان 2 لوگوں کو بھی ساتھ میں لایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم رقم جو ہے وہ بانٹ لیں گے، زیورات بانٹ لیں گے، اور بچے کے بھی 25 لاکھ روپے 30 لاکھ جو آئیں گے وہ بھی پکڑ کے آپس میں تقسیم کر لیں۔ لیکن یہ پروگرام ان کا فیل ہو گیا۔ پولیس کو شروع سے یہ شک تھا کہ شاید نوکرانی جو تھی وہ بھی اس میں ملوث ہے، اس کے ابھی پیچھا کرتے رہے مگر وہ اس میں ملوث نہیں تھی۔ اور پھر ان تینوں کو آپ سب کے علم میں لا دیتا ہوں کہ سزائے موت سنائی گئی۔ کتنے گھر برباد ہوئے۔ ایک گھر جس کو قتل کیا، 3 گھر اپنے، والدین علیحدہ خجل خراب، شادی شدہ تھے، بیویاں علیحدہ پریشان۔ اگر یہاں پہ حوصلے سے سکون کے ساتھ اتنا ٹائم جتنا انتقام لینے پہ سوچتے رہے، اگر اپنا کاروبار ہی کوئی چھوٹا موٹا کر لیتے، اپنا بزنس کر لیتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام گھر جو تھے یہ بربادی سے بچ سکتے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں انتقام جو ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بندے کو مارنے کے لیے سوچتے رہتے کہ قتل کر دیں، اندر نفرت پیدا کر لیتے، یہ نہیں سوچتے کہ اکٹھے ایک ٹائم بھی اچھا گزرا ہوتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں انسان کے، وہ شاید اس کا کاروبار نقصان میں جا رہا تھا اور وہ اخراجات پورے نہیں کر پا رہا تھا، لیکن غلط راستہ اختیار کیا گیا
और उस गलत रास्ते का नतीजा अभी आपको मैंने बता दिया। इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खुद भी सुकून में रहे और दूसरों को भी सुकून में रहने दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिकटॉक पे भी आजकल आप हमें देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।